کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن سیلاب متاثرہ مزاجات میں سروے کا سلسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب میں 10 اضلاع کے 1121 مزاجات سیلاب سے مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوئے، جن میں سے اب تک 555 مزاجات کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹا حکومت پنجاب کی خصوصی ایپ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ان مزاجات میں سروے کے لیے ضلع انتظامیہ کو لسٹیں فراہم کی تھیں۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی زیر نگرانی سیلاب متاثرہ مواضعات میں سروے کیا جا چکا، جبکہ ضلع بہاولپور میں اب تک صرف 30% علاقوں کا سروے ہی مکمل ہو سکا۔ ضلع بہاول نگر کے 168 متاثرہ مواضعات میں سے 148، ضلع سرگودا کے 41 سیلاب متاثرہ مواضعات میں سے 26، ضلع ملتان کے 163 مواضعات میں سے 90 کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ ضلع رحیم خان کے 74 مواضعات میں سے 36، ضلع بہاڑی کے 102 مواضعات میں سے 45، ضلع سیات میں سے 66 کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ حالیہ سیلاب میں ضلع مظفر گڑھ کے سب سے زیادہ 189 مواضعات متاثر ہوئے، جن میں سے 69 مواضعات کا سروے ہو چکا ہے۔ ضلع راجن پور کے 61 مواضعات میں سے 22 اور ضلع بہاولپور کے 122 مواضعات میں سے 36 مواضعات کیمرامین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک روہی بہاولپور۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے فرسٹ ایئر کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مجموعی نتائج پر طالبات نے میدان مار لیا۔ ڈی جے خان 62.37% کامیاب امیدواروں کے ساتھ جنوبی پنجاب کے تمام بورڈ میں نمایاں رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے فرسٹ ایئر کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مجموعی نتائج میں طالبات نے میدان مار لیا۔ ڈی جی خان 62.37% کامیاب امیدواروں کے ساتھ جنوبی پنجاب کے تمام بورڈ میں نمایاں رہا۔ ملتان بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کنٹرولر امتحانات حامد سعید، سیکرٹری بورڈ خرم شہزاد نے رزلٹ آن لائن کیا۔ مجموعی طور پر 74,329 امیدواروں نے امتحان دیا۔ 42,730 طلبہ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کی شرح 40.57% رہی۔ پری میڈیکل گروپ میں پاس ہونے کی شرح 50.69%، جبکہ پری انجینئرنگ گروپ میں کامیابی کی شرح 61.72% رہی۔ جنرل سائنس گروپ میں 28.60، ہیومینٹیز گروپ 40.77، کامرس گروپ 78.48، جبکہ ہوم اکنامکس گروپ میں 15.48% امیدوار کامیاب ہوئے۔ بہاولپور تعلیمی بورڈ کی جانب سے بھی انٹرمیڈیٹ نتائج پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کنٹرولر امتحانات اسما قاسم نے باضابطہ طور پر نتائج ویب سائٹ پر جاری کیے۔ کنٹرولر امتحانات کے مطابق امتحانات میں مجموعی طور پر 57,720 طلبہ نے شرکت کی، جبکہ 29,981 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 53.17% رہا۔ ادھر ڈی جی خان تعلیمی بورڈ نے انٹر پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مجموعی طور پر طالبات نے میدان مار لیا۔ بورڈ حکام کے مطابق کل 54,955 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی، جبکہ 34,277 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اسی طرح کامیابی کی تناسب 62.37% رہی۔ پری میڈیکل گروپ میں طلبہ کا نتیجہ 65.27 اور طالبات کا 70.91% رہا۔ پری انجینئرنگ گروپ میں طلبہ کی کامیابی 66.61، جبکہ طالبات کی 77.34% رہی۔ ضلع مظفر گڑھ 68.06% شرح کے ساتھ کامیابی میں سر فہرست رہا۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کی کامیابی کی شرح 59.49%، جبکہ راجن پور کی 57.41% رہی۔ دوسری جانب سرگودا بورڈ نے بھی اپنے نتائج کا اعلان کر دیا، جہاں 57.04% امیدوار کامیاب قرار پائے۔ 56,205 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا، جبکہ 31,278 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ طالبات کی کامیابی کا مجموعی تناسب 66.55% اور جبکہ 47.04 طلبہ کامیاب ہوئے۔ سرکاری ادارے کی کامیابی کا تناسب 46.04%، جبکہ غیر سرکاری اداروں کے 68.72% طلبہ کامیاب ہوئے۔ 45.80% پرائیویٹ امیدواروں نے بھی کامیابی سمیٹی۔ ضلع خوشاب 60.90% کامیابی کے تناسب کے ساتھ سر فہرست رہا۔ ضلع سرگودا میں کامیابی کا تناسب 59.90%، میاں والی میں 53.21%، جبکہ بھکر میں کامیابی کا تناسب 49.57% رہا۔ ادھر بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں ادویات کی قلت مزید سنگین ہو گئی۔ آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو صرف ایک گولی فراہم کی جا رہی ہے۔ مریضوں کے لیے ضروری 90 ادویات میں سے صرف 33 دستیاب ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں ادویات کی قلت مزید سنگین ہو گئی۔ آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو صرف ایک گولی فراہم کی جا رہی ہے۔ مریضوں کے لیے ضروری 90 ادویات میں سے صرف 33 دستیاب ہیں۔ جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی علاج گاہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ادویات کی قلت برقرار۔ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں ادویات کی قلت مزید سنگین ہو گئی۔ آؤٹ ڈور میں مریضوں کے لیے ضروری قرار دی گئی 90 ادویات میں سے صرف 33 دستیاب ہیں۔
آؤٹ ڈور فارمیسی کے لیے 120 ادویات کے اسٹاک میں سے 30% دستیاب ہیں۔ ادویات کی قلت کے باعث بخار اور درد کے لیے ایک ہی دوا تجویز کی جا رہی ہے۔ بیشتر اینٹی بایوٹکس اور معمولی انفیکشنز کی ادویات دستیاب نہیں۔ مریضوں نے ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں جو دوائیاں اپروو ہوتی ہیں وہ نہیں مل رہی، 100% میں سے 30% دوائی مل رہی ہے، باقی دوائیاں ہیں نہیں، باہر میڈیکل سٹور سے پرائیویٹ لینی پڑتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب آدمی کی سروائی کرے۔ انچارج شعبہ آؤٹ ڈور ڈاکٹر شہزادی سلطانہ کا ماننا تھا کہ آؤٹ ڈور میں ادویات کی صورتحال پہلے سے مزید خراب ہو چکی ہے۔ ہسپتال کی طرف سے ٹینڈر پروسیس میں تاخیر کے باعث ادویات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹینڈر میں جو ادویات کا سٹاک رکھا گیا ہے وہ مریضوں کی تعداد کے مطابق بہت کم ہے۔ دوسری طرف پابندی کے باعث ہسپتال عملہ مریضوں کو باہر سے ادویات لکھ کر دینے سے بھی قاصر ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ علاج کی امیدیں لگا کر آتے ہیں مگر عام ادویات تک مفت دستیاب نہیں۔ شعبہ آؤٹ ڈور ذرائع کے مطابق درد کے لیے روزانہ 6000 گولیاں فراہم کی جا رہی ہیں، جو روزانہ آؤٹ ڈور آنے والے 7 سے 8000 مریضوں کے لیے انتہائی کم ہے۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی عوام کو ایک اور مشکل کا سامنا، خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ چھب کلا مارکیٹ میں خشک لکڑی 1300 روپے فی من تک فروخت ہونے لگی۔ چھب کلا مارکیٹ میں خشک لکڑی 1300 روپے فی من تک فروخت ہونے لگی ہے۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی عوام کو ایک اور مشکل کا سامنا، خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ چھب کلا میں 800 روپے فی من فروخت ہونے والی خشک لکڑی 1300 روپے تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے اور اب رہی سہی کسر مہنگی لکڑی نے پوری کر دی۔ عام شہری اب گھر کا چولہا بھی نہیں جلا سکتا۔ پہلے نا آٹا، دال اور گیہوں چینی وغیرہ بہت مہنگی سے تو پریشان سی، لہذا لکڑی طرف آئے ہیں تے پہلے تقریباً 900 روپے من سی، سردی شروع ہوندے ہی 1200-1300 روپے من تک چلی گئی۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور خانے وال انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خشک لکڑی کی بڑھتی ہوئی قیمت کا نوٹس لیا جائے تاکہ عام شہری کو اپنے گھر کا چولہا جلانے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ مین مرزا عبدالستار مغل کے ساتھ تجمل قریشی، روہی، چھب کلاں۔ ناظرین، مزدور کی ماہانہ تنخواہ کبھی 1 تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، مگر اب سونا اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ سال بھر کی تنخواہ سے بھی 1 تولہ سونا خریدنا مشکل ہے۔ اب والدین اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات بنوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 کیرات سونا 4,52,000 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمت میں تیز ترین اضافہ ہونے کا سلسلہ جاری، عام آدمی سونے کو صرف دیکھنے تک ہی محدود ہو گیا۔ فی تولہ سونا آئے روز مہنگا ہو کر عام آدمی کی سال بھر کی تنخواہ کے برابر ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں سونا 6,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، جس کے بعد 24 کیرٹ سونے کی قیمت 4,52,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ دکاندار سب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی آ جاتا ہے، گولڈ کا ریٹ پوچھتا ہے تو جیسے ہی ریٹ ہم اس کو بتاتے ہیں وہ سن کے بھاگ جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اس وقت $4200 فی اونس گولڈ اس کو بھی کراس کر رہا ہے، اور اگر یہی پوزیشن رہی تو یہ تو 5 لاکھ کو بھی کراس کر جائے گا۔ سونے کی قیمت بڑھنے سے دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے اور اس کے باوجود بھی گاہک نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ کوئی اگر کسی کو کوئی کام نکل آیا ہے، کوئی شادی نکل آئی ہے اور وہ لوگ آتے ہیں وزٹنگ کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار گولڈ کا ریٹ کیا ہے، جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ 4,52,000 روپے ہو گیا وہ سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جس کی 1 تولے کی گنجائش ہے وہ بیچارہ 3 ماشے پہ آ گیا۔ تو اس طریقے سے تو گولڈ انڈسٹری بالکل تباہ ہو۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے باعث پاکستان میں بھی روزانہ کی بنیاد پر سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین ہارون رمضان کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ کسان اتحاد کا گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کہتے ہیں گنے کی کٹائی اور گندم کی بجائی کا موسم آ گیا مگر کسان کو آج بھی اس کا حق نہ مل سکا۔ بیج اور کھاد مہنگے ہیں، حکومت صورتحال کا نوٹس لے۔ صدر کسان اتحاد نے مزید کیا کہنا ہے، یہ جانے کہ ملتان سے سلمان سمیر کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی میڈیا سے گفتگو۔ کسان رہنما کا کہنا تھا کہ گندم کی بجائی کا عمل شروع ہونے کو ہے مگر کسانوں کو ان کا حق نہیں ملا۔ گندم کا ریٹ 3500 روپے مختص کر دیا گیا ہے مگر بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے یہ ریٹ بھی کسان کو قبول نہیں۔ حکومت امدادی قیمت مقرر کرتے وقت گندم کی پیداواری لاگت کو مد نظر رکھے۔ آج کاشتکار اپنی گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتا۔ ہم گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں
لیکن حکومت سے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے 3500 کو ری وزٹ کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں، کاشتکار کی پیداواری لاگت کو دیکھیں کہ اس کی ایک من پہ لاگت کیا آتی ہے، اس کا خرچہ کیا ہے، اور اسے اگر 3500 ملے تو کیا اسے منافع ہے یا نقصان ہے یا برابر میں ہو جاتا ہے۔ خالد محمود کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی کے بغیر نیشنل سیکیورٹی ادھوری ہے۔ حکومت سبزیوں کی قیمت کا نوٹس لے رہی ہے، لیکن افسوس کسی نے گندم کی قیمت کا نوٹس نہیں لیا۔ ہم کاشتکار تو چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے کریں۔ ہم کاشتکار یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گندم یا کوئی کھانے پینے کی چیز باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ ہم کاشتکار چاہتے ہیں کہ ہم فوڈ سیکورٹی میں خود کفیل ہوں، کیونکہ ہمارا تو شروع سے نعرہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ صدر پاکستان کسان اتحاد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فصلوں کی جائز قیمت مقرر کرنے کے لیے پرائس کمیشن بنائے۔ کیمرامین غیاث علی کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ الیکشن کمیشن بہاولپور نے ضلع میں حلقہ بندیوں کے کام کا آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن 31 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی ابتدائی تفصیلات جاری کرے گا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم کے مطابق 25,000 کی آبادی پر یونین کونسل تشکیل دی جائے گی۔ ضلع بہاولپور میں 167 یونین کونسلز بنائی گئی، جن میں 61 یونین کونسل شہری اور 106 دیہی ہوں گے۔ ریاستی انتخابات کے لیے بہاولپور ضلع میں حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن 31 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی ابتدائی تفصیلات جاری کرے گا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم کا کہنا ہے کہ 25,000 کی آبادی پر یونین کونسل تشکیل دی جائے گی۔ ضلع بہاولپور میں 167 یونین کونسلیں بنیں گی، 61 یونین کونسل شہری اور 106 دیہی ہوں گی۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ حلقہ بندی کا آغاز الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق شروع کر دیا گیا ہے، تو 25,000 کی آبادی کے اوپر ہم نے ایک یونین کونسل بنانی ہے، چاہے وہ اربن ہو چاہے وہ رورل ہو۔ تو ہمارے پاس 167 یونین کونسل ہیں جو ہم نے اربن اور رورل دونوں کو بنانا ہے۔ اس میں سے 61 جو ہیں وہ اربن ہیں اور 106 جو ہیں اس کو ہم نے رورل کی بنیاد پر بنائیں گے۔ مردم شماری کے مطابق ضلع بہاولپور کی آبادی 41,96,000، ضلع میں 15,30,000 لوگ شہروں، 26,65,000 افراد دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ بہاولپور سٹی تحصیل کی آبادی 8,15,000، تحصیل صدر بہاولپور کی آبادی 5,87,000، تحصیل یزمان کی آبادی 6,87,000 ہے۔ تحصیل خیرپور ٹامے والی کی آبادی 2,90,000، تحصیل حاصل پور کی آبادی 5,08,000، تحصیل احمد پور شرقیہ کی آبادی 13,08,000 ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ حلقہ بندیوں کے نقشہ جات مرتب کرے گا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ شہری 1 نومبر سے 16 نومبر تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ 13 تاریخ سے 31 تاریخ تک ہم نے ایک ڈرافٹ لسٹ بنانی ہے فار آبجیکشن آف پیپل، تاکہ اگر کسی کو ہماری حلقہ بندی کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اپنا وہ اعتراض جو ہے وہ 1 کو ہم پبلیکیشن کریں گے اس کی ڈرافٹ کی، تو اس نے 16 تاریخ تک اپنے آبجیکشن جو ہیں وہ داخل کرنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی طرف سے بلدیاتی ایکٹ منظور ہونے کے بعد گلی محلوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند افراد نے بھی ووٹرز کے ساتھ میل جول اور جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیمرہ مین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ خانیوال میں پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے لیے متحرک۔ جنوبی پنجاب میں الیکشن کیمپین کے لیے پنجاب کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ کوارڈینیٹر پنجاب عبدالقادر شاہین اور سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم کی ضلع قیادت سے ملاقات ہوئی۔ کارکنوں کو چیئرمین بلاول بھٹو کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے بعد پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں بھرپور انداز میں انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے کوارڈینیٹر عبدالقادر شاہین سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم کے ہمراہ خانیوال پہنچے اور ضلعی صدر میر واسق سمیت ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں سے الیکشن کی تیاری پر بات کی۔ اس موقع پر ضلعی صدر میر واسق کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی واضح برتری حاصل کرے گی۔ پیپلز پارٹی بوتھ ونگ کے صدر میر تقی نے کہا کہ پنجاب کے نوجوانوں کی امیدیں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی جمہوری اور عوام دوست پارٹی ہے۔ نوجوان بلدیاتی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں۔ رہنماؤں نے کارکنوں کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے دوران کارکن
उम्मीदवारों के साथ मिलकर पीपल पार्टी के मिशन की कैंपेन करें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। एफबीआई ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। साल 2025 के लिए रिटर्न जमा कराने की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। एफबीआई की जानिब से तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी। साल 2025 के लिए रिटर्न जमा कराने की नई आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तोसी का फैसला कारोबारी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर किया गया है। पहले टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। एफबीआई ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। साल 2025 के लिए रिटर्न जमा कराने की नई आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई। एफबीआई की जानिब से तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तोसी का फैसला कारोबारी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर किया गया। पहले टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी। इंतजामिया की गफलत के बाद जनूबी पंजाब की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार। मुल्तान की शाहबदर रोड पर वाला स्कीम डालने के बाद सड़क की मुरम्मत न हो सकी। उधर मुल्तान के इलाका शमसाबाद के जुमा बाजार रोड से शहरियों के लिए गुजरना मुहाल हो गया। मुल्तान का शाहबदर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सेवरल लाइन डालने के बाद सड़क की मुरम्मत नहीं की गई। आए रोज हादसा से इलाका मकीन परेशान। अहले इलाका कहते हैं बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाता है। उधर मुल्तान के इलाका शमसाबाद का जुम्मा बाजार रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरियों के लिए गुजरना मुहाल हो गया। दूसरी जानिब भावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल की मेन सड़क खस्ता हाल। मरीजों को इमरजेंसी वार्ड से दूसरे वार्ड मुंतकिल करना दुश्वार हो गया। मरीजों और लवाहिकीन के साथ अस्पताल इंतजामिया को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर डीजी खान में मुशर्रफ चौक से अस्पताल चौक तक सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क को सेवरेज लाइन डालने के लिए खोदा गया था। 8 माह गुजरने के बाद भी मुरम्मत न हो सकी। सड़क पर मौजूद गढ़ों को मिट्टी से बंद कर दिया गया। गर्दो गुबार उठने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। और लियाकतपुर में गोठ माही सड़क पर गड्ढे पड़ गए। रोड टूटने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। राहगीरों का कहना था कि इंतजामिया सालों पुरानी सड़क की मुरम्मत करे। दूसरी जानिब हारूनाबाद का बल्दिया रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर पड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों का कहना था कि शहर का वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इसी रोड पर मौजूद है। ऐवान सनअत व तिजारत मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब आसान फाइनेंस प्रोग्राम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद। सदर मियां बख्तावर तनवीर शेख और रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हमारा मंसूर की सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेशन में स्टूडेंट्स, कारोबारी शख्सियात और खवातीन की कसीर तादाद भी शरीक हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुल्तान का ऐसा इक़दाम। चैम्बर में वज़ीर आला पंजाब आसान फाइनेंस प्रोग्राम के हवाले से आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। सेशन में सदर मियां बख्तावर तनवीर शेख और रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन अमारा मंजूर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कारोबारी तबके, सनअतकारों, नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद ने भी सेशन में शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर बलोच का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि आसान फाइनेंस प्रोग्राम के पहले फेज में 31 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। अब फेज 2 के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो खुश आइंद इक़दाम है। अगर स्टूडेंट्स को ये कर्जे मिलते हैं, जाहिर है ये किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये कर्जे जारी होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये बहुत अच्छा एहसन इक़दाम है और अल्लाह ताला इसमें जो है जो भी बेरोज़गार लोग फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ये आसानी पैदा करे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज अमारा मंजूर ने कहा कि आसान फाइनेंस प्रोग्राम के तहत इंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के लिए कर्जा फराहमी का अमल जारी है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों, खवातीन, ट्रांसजेंडर और माजूर शहरियों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। लोन स्कीम खास तौर पर पंजाब के लोगों के लिए, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च की गई है और इसमें मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बीओपी के साथ मिलकर जो हम लोगों ने इस सेशन यहाँ पर इनेकाद किया। सबसे खूबसूरत बात इस सेशन की ये है कि इसमें एकेडेमिया से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से और जिस तरह से यहाँ के जितने भी एसएमई से जो लोग हैं उन सब ने बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। अमारा मंजूर ने वाजे किया कि कर्जा हासिल करने के लिए अहलियत में एफबीआई रजिस्ट्रेशन, एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस और पंजाब की रिहाइश लाजमी करार दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद गयास के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत गंदम की पैदावार में इजाफे और किसानों की बहबूद के लिए
सरगर्म मुख्तलिफ शहरों में गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में नमदरान कन्वेंशन का इनेकाद, किसानों की भरपूर शिरकत, महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही दी। दूसरी जानब खानेवाल में किसान दोस्त प्रोग्राम के तहत 50 काश्तकारों को मुफ्त ज़रिए इलाज फराहम किए गए। जिला लोधरा में गंदम ज्यादा उगाओ मुहिम का दूसरा फेज शुरू। काश्तकारों की आगाही के लिए जिला कौंसिल हाल में नंबरदारों और किसानों का ग्रैंड सेमिनार मुनक्किद किया गया। महकमा ज़राअत के अफसर मालिक जफर का शुराका से कहना था कि 3,75,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त हदफ है। गंदम के नर्ख 3500 रुपए मन रखे गए हैं। किसानों को सब्सिडाइज खाद, बिजली, बीज और पानी फराहम किया जा रहा है। सादकाबाद में भी गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच थे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी रहीम यार खान, डॉक्टर मसूद सलीम ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मसूद सलीम का कहना था कि महकमा ज़राअत तोसी एक गंदम उगाओ मुहिम भरपूर अंदाज में चला रहा है, जबकि ऐसी नदीम बलोच का कहना था कि नंबरदार और महकमा रेवेन्यू महकमा ज़राअत की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में उसके शाना बिशाना खड़े हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद सोलंगी ने बताया कि महकमा ज़राअत की 10 टीमें रोजाना की बुनियाद पर गाँव-गाँव जाकर गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फराहम कर रही है। उधर मुजफ्फरगढ़ में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में सेमिनार में डीसी उस्मान ताहिर जप्पा ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना हबीबुर रहमान ने शुराका को गंदम की अहमियत बारे आगाही दी। दूसरी जानब खानेवाल में हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त प्रोग्राम के तहत ग्रीन एंड क्लीन ज़रई आलात की कुरअंदाजी की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बास का कहना था कि 50 काश्तकारों को मुफ्त ज़रई आलात फराहम किए हैं। अंदाजी बिला तफरीक की जा रही है। काश्तकार जदीद ज़रई आलात से फसल की औसत पैदावार बढ़ा सकता है। फसलों के नुकसानदेह कीड़ों के खात्मे के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के शानदार नताइज। बिहारी में कायम बायोलॉजिकल लैब किसानों को मुफीद कीड़े मुफ्त फराहम करने लगी। बायोलॉजिकल लैब के सीनियर ऑफिसर सलीम भट्टी कहते हैं कि ये माहौल दोस्त सिस्टम मुस्तकबिल की ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर सकता है। फसल दोस्त कीड़े मंगवाएं और फसलों को नुकसान से बचाएं। पंजाब के 11 अजला में बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज कायम हैं। इन्हीं में से एक लैब विहाड़ी में मौजूद है, जो मकामी किसानों को मुफीद और फसल दोस्त कीड़े फराहम कर रही है। सीनियर ऑफिसर बायोलॉजिकल लैब सलीम भट्टी कहते हैं, लेबॉर्ट्री ट्राइकोग्रामा और क्राइसोप्राला जैसे मुफीद कीड़ों की अफजाइश करती है। ये फसल दोस्त कीड़े फसलों में मौजूद जहरीले और नुकसानदेह कीड़ों को बगैर किसी जहरीले स्प्रे के कंट्रोल करते हैं। एक ट्राइकोग्रामा 400 से ज्यादा नुकसानदेह कीड़ों को खत्म करने की सलाहियत रखता है। हम लेबॉर्ट्री में ट्राइकोग्रामा और क्राइसोप्राला कार्ड तैयार करते हैं, जो कि हम काश्तकारों को देते हैं। मैं आज ये काश्तकार के पास आया था उनकी फसल देखने। मैंने देखा कि उनकी फसल में मुफीद कीड़ों की तादाद बहुत है, क्योंकि इधर हमने ट्राइकोग्रामा कार्ड मकई की फसल में बहुत लगाए थे और हर 15 दिन के बाद ये कार्ड हम लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार में बेहतरीन इजाफा और सामने फसल आपको नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी फसल है। किसानों का कहना है, फसल दोस्त कीड़ों के इस्तेमाल से न सिर्फ स्प्रे की लागत में 50% तक कमी आई है, बल्कि पैदावार में भी नुमाया इजाफा हुआ है। जहां भी ये कीड़े इस्तेमाल किए गए, वहां फसल सेहतमंद और मुनाफा बख्श साबित हुई। 45 WB अपना रकबा है जी, काश्त किया है। तकरीबन कार्ड छड़ लाए थे अपने रफीक साहब ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਂਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮकोड़ियां ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ कार्ड ਦਾ बहुत ज़्यादा फायदा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम मुस्तकबिल की ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ फसलों को महफूज बनाता है, बल्कि ज़मीन और माहौल को भी आलूदगी से बचाता है। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेह मोहम्मद, रूही विहाड़ी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भावलपुर अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियों से आगाह। सफेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर DHA भावलपुर और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के ज़ेर इंतज़ाम रशीद ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसमें स्पेशल तलबा और तालिबात में तोहफ़े तकसीम किए गए। तकरीब में तलबा ने मिली नगमे पेश किए। सफेद छड़ी के दिन की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। भावलपुर समेत दुनिया भर में नबीना अफराद का आलमी दिन मनाया गया। सफेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भावलपुर और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ने मिलकर रशीदिया ऑडिटोरियम में तकरीब सजाई। मुकर्ररीन का शुरा से खिताब में कहना था कि सफेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद के मसाइल और ज़रूरियात से माशरे को आगाह करना है। पाकिस्तान में 20 लाख अफराद मुकम्मल, जबकि 60 लाख अफराद जुज़वी तौर पर बसारत से महरूम हैं। आज बिल्कुल हमारा दिन है,
تو میں سجیسٹ تو یہ کروں گا کہ ہمارے لیے ہم سے ایک تو جو افراد دیکھنے والے ہیں وہ ہم سے تعاون کریں اور ہمارے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 22 کروڑ افراد نابینا پن کے خطرات میں ہیں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں تیار ہونے والی سفید چھڑیاں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن چکی ہیں۔ نابینا جج، لیکچرار، کھلاڑی اور سفارتکار پاکستان کا قابل فخر سرمایہ ہیں۔ میرا نام احمد ریاض ہے، میں 8 کلاس سے پڑھتا ہوں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار دی بلائنڈ سے، اور وائٹ کین کے وائٹ کین ڈے منانے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے لیے تقریب منعقد کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیں یہ کیلکولیٹر جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ہم بلائنڈ بچوں کے درمیان۔ مقررین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سفید چھڑی کا احترام کریں، نابینا افراد کو راستہ دیں، نابینا افراد کے لیے بنائے گئے ٹریفک قوانین کی سب پابندی کریں۔ حکومت نابینا طلبہ و طالبات کی تعلیم کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرے، جبکہ شرکاء نے تقریب سجانے پر DHA بھاولپور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین ثقلین شاہ کے ساتھ رضا ملک، روہی، بھاولپور۔